الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال تعالى في مقام آخر إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسؤولا، کہ انسان نے اپنے آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے اور اپنے دل سے جن باتوں کو سوچا ہے یا ان کا غلط استعمال کیا ہے، کل اولئک کان عنہ مسؤولا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا سوال کریں گے۔ یعنی پہلے آدمی آنکھوں سے دیکھتا ہے، پھر کانوں سے سنتا ہے، اور پھر دل میں اس بات کو رکھ لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے، دل میں اس بات کی ایک امید پیدا ہوتی ہے۔ جب یہ تینوں چیز ہو جاتی ہیں پھر آدمی ہاتھوں سے وہ کام کو کرتا ہے، یعنی ایک دم کسی کام کو ہاتھ نہیں کرتے، پہلے آنکھوں سے دیکھتا ہے، سنتا ہے، اور اس کے بعد دل میں اس بات کو یاد کر لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے، بٹھا لیتا ہے، پھر ہاتھوں سے اس کام کو کرتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ہاتھوں کا ذکر نہیں فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد، کہ پہلے کان، آنکھ اور دل، ان تین چیزوں کا اگر آپ نے غلط استعمال کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی تین چیزوں کے بارے میں سوال کریں گے۔ آج ہمارے یہ تینوں چیزیں غلط استعمال ہو رہے ہیں۔ کس طرح؟ فون کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے، کہ قیامت کے دن ہمارے اعضاء تو جواب دیں گے، ہماری آنکھیں، کان، زبان، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بارہا فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر ہی جواب دیں گے۔ لیکن اگر ہمارا آج جو ہے نا ایک اور جو ہمارے گناہوں کی یا ہمارے اچھے کاموں کی، برے کاموں کی گواہی دیں گے، وہ ایک فون بھی ہے، ہمارے موبائل جو ہمارے پاس ہیں، یہ بھی ہماری چیزوں کی گواہی دیں گے۔ اب اگر کوئی آدمی استعمال اچھی طرح کر سکتا ہے یا کرتا ہے تو ان السمع والبصر، اس آیت کو یاد رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارے کان کیا فرمائیں گے؟ کان کہیں گے یا اللہ اس نے اس فون سے کوئی غلط چیز نہیں سنی ہے، اور آنکھیں کہیں گی کہ اس فون سے کوئی غلط چیز نہیں دیکھی ہے، تو دل بھی گواہی دے گا، والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا، تو دل بھی گواہی دے گا ہمارا کہ اللہ میں حاضر ہوں کہ اس نے اپنے دل کے اندر کوئی غلط بات سوچی نہیں ہے، اس نے جب بھی سوچا ہے لوگوں کو اچھا سوچا ہے، لوگوں کے بارے میں اچھا سوچا ہے، دین کے بارے میں سوچا ہے، اور اپنے گھر والوں کے بارے میں جو بھی سوچا اچھا ہی سوچا ہے، کچھ برا نہیں سوچا ہے۔ تو جب یہ تینوں چیز گواہی دے دیں گی تو ہم بالکل آسانی سے جو ہے جنت کے اندر جا سکتے ہیں۔ اگر ہماری ان تین چیزوں نے گواہی غلط دے دی تو ہم لوگ جنت میں جانے سے جو ہے بہت مشکل ہے کہ جنت میں ہم پہنچ جائیں۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ میں پچھلے جمعے فون کے بارے میں بتا رہا تھا، تو تھوڑی باتیں رہ گئی ہیں، انہی باتوں کو پوری کرنے کی کوشش کروں گا تو ہمارا فون کا استعمال بالکل صحیح ہو۔ آج ہر گناہ کی ابتدا فون سے ہے، اور ہر گناہ آسان فون سے ہے۔ پہلے کچھ کام کرنے کے لیے آدمی کو بڑی مشکلیں لگتی تھی، کسی سے بات کرنے کے لیے، یا کوئی چور ہے ایک آدمی تو چوری کرنے کے لیے اس کو بڑی محنتیں لگتی تھی، بڑی مشقتیں لگتی تھی۔ اب انہیں فون کر کے بول دیتا ہے اپنے چوروں کو آج وہاں چوری کرنے کا ہے، آج میں دیکھ لیا، وہاں پر آ جاؤ۔ تو فون کے ذریعے سے کتنی غلط بات۔ تو فون کا استعمال بالکل صحیح ہو۔ تو اسی طرح سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے لیے نوجوان جو اسکول کالج میں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے تو فون ایک زہر ہے، زہر، اور ایک سانپ ہے، سانپ۔ اس فون نے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو کمزور کر دیا ہے۔ اور ایک ماں بھی بیچاری گھروں میں برتن دھو رہی ہیں، گھروں میں برتن دھو کے، لوگوں کے کپڑے دھو کے گھروں میں کام کر کے کام کرتی ہے، اتنا کام اور اتنی محنت مشقت کرنے کے باوجود اپنے بچوں کو اسکول کالج میں پڑھا رہی ہے، لیکن بچہ فون کے ذریعے سے فیل ہو جاتا ہے۔ ایک باپ جو بیچارہ بنڈی لگاتا ہے، جو بیچارہ آٹو چلاتا ہے، اور جو بیچارہ مزدوری کرتا ہے، اور پورے دن دھوپ میں کھڑا رہ کر جو ہے اس نے بنڈی لگائی ہوئی ہے اور پورے دن دھوپ میں مزدوری کرتا ہے، ایک باپ اپنے بچوں کے لیے اتنا کماتا ہے، یہ ایک سپنا دیکھنے کے لیے کہ میرے بچے جو ہے اچھا کام کریں گے اور پاس ہوں گے، انٹر کریں گے، آگے جائیں گے، ایم بی اے بی بی اے جو بھی ہے سب کچھ کریں گے اور میرا نام روشن کریں گے۔ لیکن جب وہ بچہ فون کے ذریعے سے فیل ہو جاتا ہے تو اپنے باپ کے دل سے پوچھو کہ اس کے باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔
کہ میں نے اپنے بیٹے کو کس طرح پڑھایا، کتنی مشقت کتنی محنتوں سے پڑھایا، آج میرا بچہ فیل ہو گیا ہے۔ آج والدین کو اپنے بچوں سے ایگزام کے وقت فون چھیننا پڑتا ہے فون، چھین کے بھی اس کو سکون نہیں ملتا ہے، پھر وہ کہیں اور جا کے کسی کے گھر جا کے کسی کے دوستوں کا فون لے کے یوز کرتا ہے، تو حال آخر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ فیل ہو جاتا ہے اور آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں، آنکھوں میں چشمہ لگ رہا ہے۔ اور دوسری بات، فون دیکھنے سے ہمارے بچے جلدی بالغ ہو رہے ہیں، وقت سے پہلے بالغ ہو رہے ہیں۔ کیونکہ فون میں اتنی واہیات اور اتنی گندی اور اتنی فحش چیزیں دیکھ لی ہیں کہ اب جن چیزوں کا شادی کے بعد بھی ہم تصور نہیں کر سکتے، آج ہمارا نوجوان لڑکا ہے ہو چاہے لڑکی ہو، دونوں میں سے شادی سے پہلے ان ساری باتوں کو جانتے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا، رشتہ ہوتا تھا نا، لڑکی کا رشتہ ہے تو رشتہ جب ہوتا تھا تو یا تو گھر والے لڑکی کو بولتے تھے آپ اندر جاؤ، آپ کے یہاں کوئی کام نہیں ہے، یا لڑکی کو جب معلوم ہوتا میرے رشتہ والے آ رہے ہیں تو خود وہ گھر میں اندر چلی جاتی تھی، روم میں باہر نہیں آتی تھی، اندر چلی جاتی تھی، اور جہاں اس کا رشتہ جیسا بھی کرتے تھے والدین قبول کر لیتی تھی، وہ بھئی ٹھیک ہے میرے والد صاحب نے یہاں رشتہ کیا، مجھے قبول ہے۔ لیکن آج اس فون کے ذریعے سے ہمارے نوجوانوں نے رشتہ آسان کر دیا، کئی بار تو انہیں خود رشتہ لے کے آ رہے ہیں، آج ان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ والدین کے لیے ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں نے بالکل آسان کر دیا، وہ خود رشتہ لے کے آتے، دیکھو یہ ہے ابا، امی ابا کو بولتے ہیں یہ ہے وہ لڑکا اور اس سے میرے کو شادی کرنا ہے، وہ لڑکا بھی بولتا ہے یہ ہے وہ لڑکی، فون نمبر ہے، بات ہو گئی، سب کچھ ہو گئی، اب آپ جا کے ان سے بات کر لو، بات کرتا ہو تو ٹھیک ہے ورنہ میں لڑکی کو لے کے بھاگ جاتا ہوں۔ اس میں ذلت اور رسوائی ہے، ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بھاگنے کر شادی کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ آج بھاگ جائیں گے، کل کو جب آپ کے بچے بڑے ہوں گے پوچھیں گے ہماری خالہ کہاں ہیں، ہماری نانی کہاں ہیں، ہمارے نانا کہاں ہیں، ہمارے دادا دادی کہاں ہیں، پھپھو کہاں ہیں، پورے رشتہ دار کہاں ہیں۔ جب وہ اسکول میں جائیں گے، بڑے ہوئیں گے اور اپنے محلے میں بستی میں گھومیں گے، دیکھیں گے کوئی نانا کنے جا رہے چھٹی میں، کوئی دادا کن جا رہے، کوئی ماموں کن جا رہے، کوئی خالہ کن جا رہے، کوئی کہیں جا رہے، کوئی کہیں جا رہے۔ لیکن جو بھاگ کے شادی کرے گا تو وہ اپنے بچوں کو کیا بولے گا، چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو، بھائی تیرے وہ اس سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ پھر وہ کیا بولے گا، آخر میں اس کو کہنا پڑے گا کہ ہم نے لو میرج کری جب آپ کے بچے بڑے ہو جائیں گے۔ جب بچے بڑے ہو گئے، اللہ نہ کرے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو، اگر یہ جو بچے بھاگے ہیں، بھاگ کر شادی کر لی، ان کے بچے ہوں گے، اب کل کو جب ان کے بچے بھاگیں گے اور اگر یہ اپنے بچوں سے یہ سوال کریں گے تو کیوں بھاگا، تو بچہ کیا بولے گا یا وہ لڑکی کیا بولے گی، تم نے بھاگ کے شادی کی، نہ ہم بھاگے تو کیا ہوا، تو کوئی بڑی بات نہیں، تم نے بھاگ کے شادی کی، ہم نے یہ بھاگ کے شادی کی، تو بھاگ کے شادی کرنے میں تو کوئی، جب تم نہیں کر لیا تو ہمارے لیے کون سا جرم ہو گیا، تم نے بھی تو یہ کام کیا ہے۔ تو اس سوال کا جواب والدین کے پاس نہیں مل سکتا۔ پھر آج تو سمجھاتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا دشمن ہے، ہمارے نوجوان لڑکے لڑکی ان کو سمجھاتے سوچتے ہیں ہمارے دشمن ہے جو سمجھا رہے ہیں، لیکن جب کسی کی لڑکی کسی کا لڑکا گھر سے بھاگ جاتا ہے نا تو رونے کے لیے اپنے کو جگہ نہیں ملتی، وہ کہاں چھپ کے روئے، اس کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ملتا۔ لیکن اب اگر کوئی بھاگ جائے یہ سوچے کہ میں سکون کی زندگی جی جاؤں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اپنے بیٹوں کی بہنوں کی شادی کی ہیں، آپ کے بھی رشتہ داروں میں شادی ہوئی نہیں ہوئی، خوب شادیاں ہوئی ہیں، کتنا دیا، جہیز دیا، گاڑیاں دی، پلاٹ دی، گھر دیا، سب کچھ دیا، داماد کو بلا رہے، روزانہ چکن مٹن کھلا رہے، سب کچھ، پھر بھی ہمیں ڈر لگا رہتا ہے کب تو بھی چھوڑ دیتا بچی کو، کب تو بھی چھوڑ دیتا۔ ایک آدمی کو اتنا دیا، اس کو بھی ڈر ہو رہا، اور یہ لو میرج کرنے والا اس کو کچھ بھی نہیں دیا نا، تو یہ کیسے رکھ لیتا ہے۔ یہ 2 دن کا مزہ ہے، جب مزہ ختم ہو جائے گا ٹیشو پیپر کی طرح لات مار کے پھینک دیں گے، پھر کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے آج ہمارے نوجوانوں لڑکوں نے لڑکیوں نے رشتہ آسان کر دیا ہے، وہ خود اپنا رشتہ لے کے آتے ہیں۔ پہلے رشتہ ہوتے تھے تو گھر کے جو بزرگ ہوتے تھے وہ رشتہ کرتے تھے، اور جب وہ رشتہ کرتے تھے تو اس رشتے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت رہتی تھی، خیر ہوتی تھی، برکتیں اور رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اترتی تھی، پھر وہ جو ہے زمانے تک چلتے تھے۔ وہ آج جب خود رشتہ لے کے آتا ہے تو جتنی جلدی رشتہ لے کے اتنی جلدی ٹوٹ جاتا، شادی ہوئی 6 مہینے کے بعد طلاق بھی ہو گئی۔ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا دیکھو، جو بڑے کام کرتے ہیں نا اس میں خیر ہوتی ہے، لیکن بڑے کی بات جب مانے گا جب وہ کسی کو بڑا سمجھے۔ اب ہمارا نوجوان جس کو پہلی ایک پوٹی پسند آ گئی، یا ہمارا نوجوان لڑکا ہے لڑکی ہے جس کو پہلی ایک لڑکا یا لڑکی پسند آ گئی، تو وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں بڑا ہوں، میرے سے بڑا کوئی ہیچ نہیں۔ جب وہ بڑوں کی بات تو جب سنے گا جب وہ یہ سوچے گا بھائی میں چھوٹا ہوں، میرے سامنے بھی کوئی بڑا ہے، لیکن وہ نہ خود اتنا بڑا ہے، اس کے سامنے کوئی بڑا کیسے ہو جائے گا۔ تو جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ آج ہم اگر کسی کی بچی کو بھگائیں گے یا کوئی بچی کسی کے ساتھ بھاگے گی، کل کو ان کے بیٹے بھی بھاگیں گے۔ تو اس کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ اگر ہمارے نوجوان بچوں کے پاس فون ہے تو رات کو والد صاحب اعلان کر دے کہ رات کو آپ کو جتنا چلانا ہے ٹھیک ہے، لیکن رات کو جب آپ سوئیں گے تو میرے کو فون دے کے سوئیں گے آپ۔
رات کو سونے سے پہلے میرے کو فون دینا ہے۔ آج کل تو بیچارہ والد صاحب کی ہمت ہی نہیں ہے وہ فون مانگ لے، اگر فون مانگ بھی لیا تو انہیں بھاگنے کی دھمکی دیتا میں جا جاتا ہوں۔ اگر آپ نے اپنے بچے سے فون مانگا اور وہ فوراً فون دے لے والد صاحب فون، تو سمجھ لو ابھی دال کالی نہیں ہوئی، ابھی دال سفیدی ہے۔ اگر وہ یہ بولے بھائی والد صاحب کو میں تھوڑی دیر سے ابھی دیتا ہوں، میں فون کر کے باہر سے ذرا آتا ہوں، تھوڑی دیر میں وہاں چوں چرا کرے بہانے لگائے، تو سمجھ لو کہ دال ابھی کالی نہیں ہوئی، دال میں کالا نہیں ہے بلکہ پوری دال کالی ہو چکی ہے، چاہے آپ کا لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔ تو والد صاحب کیا کرے، رات میں بچوں کا فون لے کر سوئے۔ اور دوسری بات ہمارے نوجوان، اب ہمارے گھروں میں کیا ہے، اب چلو تینوں میں رہنے والا غریب آدمی تو چلو کیسے بھی رہ جاتا ہے، لیکن جن کی بلڈنگیں ہیں، مالدار ہیں، جن کی سوچ یہ ہے کہ ہم تو مالدار آدمی ہیں، بڑے خیالات کے ہیں، ہم وہ پرانے زمانے کے آدمی نہیں ہیں، ہم نئے زمانے کے آدمی ہیں، تو انہیں کیا بنتے ہیں، انہیں کیا کرتے ہیں، لڑکی کے لیے الگ روم بناتے، وہ لڑکے کے لیے الگ روم بناتے، اس کے لیے الگ روم، اس کے لیے الگ روم۔ جب آپ نے روم دے دیا ہے الگ، تو آپ نے ان کے لیے سارے راستے کھول دیے ہیں۔ اب روم الگ روم میں جب سوئے گا بچہ یا بچی کوئی بھی ہو، تو اس کے لیے راستے کھل گئے ہیں، پھر وہ ساری رات چاہے کسی سے بھی بات کرے، کوئی منع کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے جب ہمارے بچے بڑے ہو جائیں، بچے والد صاحب کے پاس سو، بچیاں ماں کے پاس سو، تو آدھا فتنہ یہاں دب جائے گا۔ جب ہم نے گھر سب کے لیے الگ الگ روم بنا کر دے دیے ہیں، پوری رات ان کو دیکھ رہے نہیں ہیں، اب صبح اس کو اٹھاتے ہیں بھائی چلو اسکول کو جا، اب انہیں پوری رات آوارہ گردی کرا ہے۔ اگر ہمارا نوجوان لڑکا لڑکی ہے کس سے بات کر رہا ہے تو ساری رات بات کریں، اگر بات کرنے کا چسکا بھی نہیں ہے تو ساری رات گیم کھیلا ہے، گیم کھیلنے کا چسکا بھی نہیں تو ساری رات اس نے گانے فلمیں دیکھے ہیں۔ جب اس کو صبح اٹھائیں گے کالج کو جا، اسکول کو جا، تو کیا بولے گا، میرے سر میں درد ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، فلاں بیماری کا فلاں بیماری، بہت ساری بیماریوں کا بہانہ کر کے انہیں اسکول کالج کو نہیں جائے گا، انہیں رک جائے گا۔ تو سب سے پہلے کام کرے والد صاحب رات میں سوئیں تو سب بچوں کا فون لے کر سوئیں، اگر اپنے بچوں کو یا بچیوں کو بھاگنے سے بچانا ہے، ورنہ وہ دن آئے گا ہم فون نہیں لیتے ہیں، اپنے بچوں کی خبر نہیں لیتے ہیں، ایک دن ایسا آتا ہے کہ ہماری بچی یا تو بھاگ جاتی ہے، اگر وہ بھاگنے میں بھی کامیاب نہیں ہوئی تو خودکشی کر کے مر جاتی ہے۔ تو بھاگنے سے بچانا ہے، خودکشی بچوں کو بچانا ہے۔ تو لیکن والد صاحب تو بیچارہ جب لے گئے نا، والد صاحب کو کچھ سمجھتا ہوں گا، والد صاحب کو نوکر سمجھا، اور حضور نے فرمایا کہ ایسا آدمی دیوس ہے کہ جس کے بیٹے، جس کے بہن اور جس کی جو بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں یا بیوی ہے، کوئی بھی ہے گھر میں جو ہمارے گھر میں رہتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی آوارہ گردی کر رہے اور والدین ان کو نہیں روک رہے تو حضور نے فرمایا کہ یہ آدمی دیوس ہے، دیوس۔ اور دیوس کو حضور نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگائی جائے گی، حالانکہ جنت میں جو جانے والے آدمی ہیں اور حساب و کتاب کی لائن میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ابھی ان کو جنت میں جانے کے لیے 500 سال باقی ہیں، تو ان کو جنت کی میٹھی میٹھی خوشبو آئے گی۔ پوچھیں گے یہ خوشبو کیسی ہے، میٹھی میٹھی آ رہی ہے؟ کہا کہ یہ جنت کی خوشبو ہے، تو یہ دعا کریں گے اللہ ہمارا جلدی سے حساب لو جنت میں جائیں۔ لیکن دوسری لائن ہوگی تو وہ تو بولیں گے ہمارے کو خوشبو آ رہی ہے، بولیں گے ہمارے کو تو کوئی خوشبو نہیں آ رہی ہے نا بھائی، ہمارے کو کوئی خوشبو نہیں آ رہی، تو خوشبو نہ آنے کا مطلب یہی ہوگا کہ تم جنت میں جانے والے نہیں ہو۔ تو جو دیوس آدمی ہوگا، جس کی بہنیں ہیں، جس کی بیٹیاں ہیں، بیویاں ہیں، اور بیوی باتیں کر رہی ہیں یا آوارہ گردی کر رہی ہیں یا گھوم رہی ہیں، پھر اس کو نہیں روک رہے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ آدمی دیوس ہے، دیوس۔ اگر ہماری بیٹیاں الگ روم میں الگ رہ رہی ہیں تو پھر نوبت آتی ہے دوستی کی، پہلے لڑکوں سے دوستی ہوتی ہے، پھر لڑکا دوستی کرنے کے بعد اس کی ایک ویڈیو بنا لیتا ہے، پھر ویڈیو اتنی واہیات اور گندی ویڈیو بنا لیتا ہے کہ جس کا میں ذکر نہیں کر سکتا، پھر اسی ویڈیو کو بتا کر، اسی ویڈیو کے بارے میں اس کو دھمکا کر، ڈرا کر اس کو بلیک میل کرتا ہے۔ اگر وہ بچی سمجھدار ہے تو سمجھداری سے کام لے لیتی ہے، اگر سمجھدار نہیں ہے تو خودکشی کر لیتی ہے، مر جاتی ہے، پھانسی لگا لیتی ہے۔ رات کو سوئی، صبح دیکھا کہ بچی جو ہے وہ فین پر لٹکی ہوئی ہے، مر گئی۔ کئی کو بولے تو اس نے اپنے ناجائز تعلقات لڑکوں سے ایسے بنا لیے ہیں، اور آج کل تو اتنے چالاک لڑکے اور لڑکی اتنے چالاک ہو گئی ہیں کہ اگر کسی کو بلیک میل کرنا ہے تو پہلی ملاقات میں اس کی ویڈیو بنا لو، اس کے بعد سارے کام آسان ہیں، پھر تمہارے کو عاجزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تمہارے کو پیسے دینے نہیں پڑتے، پیسے واپس آتے، تو ایسا حال ہوتا۔ تو یہ سارے حال کس لیے ہو رہے ہیں؟ یہ فون سے ہو رہے ہیں۔ فون کا غلط استعمال بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ جس فون کا ہم غلط استعمال کر رہے ہیں، یہ فون ہمیں جنت کا بھی مستحق بنا سکتا ہے، جہنم کا بھی مستحق بنا سکتا ہے۔ اچھی طریقے سے استعمال کریں گے تو جنت، غلط طریقے سے استعمال کریں گے تو آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ فون دونوں یعنی جنت اور جہنم دونوں کا مستحق بنا سکتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی فون کا غلط استعمال کر رہا ہے اور کل قیامت کے دن وہ آدمی جہنم میں جانے لگا تو حضور اس سے پوچھیں گے بھائی تو جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ تو وہ کس طرح جواب دے گا کہ یا رسول اللہ میں فون کی وجہ سے، فون کے غلط استعمال کی وجہ سے جو ہے جہنم میں جا رہا ہوں۔ اور جنت کے نوجوانوں کے سردار کون ہے؟ حسن حسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن حسین ہے۔ اب ان کی بھی تمنا یہی ہے کہ میرے نانا کا ہر امتی جنت میں جائے۔ اب جب ایک آدمی
جنت میں نہیں جا سک رہا اور جہنم میں جا رہا ہے، تو حسن حسین کو کیا جواب دے گا وہ آدمی کہ میں کس طرح جنت میں جا رہا ہوں؟ اسی طرح لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، تو عورتوں کی نوجوانوں کی سردار حضرت فاطمہ ہیں، تو حضرت فاطمہ کو کس طرح جواب دیں گی وہ لڑکیاں کہ ہم نے پوری زندگی جو ہے اپنی عزتوں کو نیلام کیا ہے، اور ہم نے جو ہے وہ لڑکوں سے بات کی ہیں، لڑکوں سے چیٹنگ کی ہے انسٹاگرام پر، اور اس طرح ہم نے واہیات کام کیے ہیں، ان واہیات کام کرنے کی وجہ سے ہم جہنم میں جا رہے ہیں، تو کس طرح حضرت فاطمہ کو منہ دکھائیں گے، تو کس طرح جو ہے حضرت حسن حسین کو منہ دکھائیں گے۔ اور فون کی جو عادت ہے نا، وہ شراب اور بیڑی اور سگریٹ اور نشے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ شراب چھوڑنے والے آدمی آپ کو ہزاروں مل جائیں گے کہ جو پہلے شراب پیتے تھے اب انہوں نے شراب چھوڑ دی۔ سگریٹ پینے والے آدمی آپ کو ہزاروں مل جائیں گے کہ پہلے وہ شراب پیتے تھے، سگریٹ پیتے تھے، بیڑی پیتے تھے، انہوں نے چھوڑ دی۔ لیکن آپ کو ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملے گا کہ وہ پہلے فون دیکھتا تھا اب اس نے فون دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ جو ایک بار دیکھتا بس وہ دیکھتا ہی رہتا ہے، پھر وہ رکتا نہیں ہے، پھر انہیں رکتا نہیں ہے۔ ایک مووی دیکھتا ہے پہلے، پھر اس کے نیچے دوسری مووی، پھر وہ دیکھتا ہے، پھر تیسری مووی، پھر وہ دیکھتا ہے، دیکھتے 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 اتنے آگے نکل جاتا ہے کہ بس اس کی صبح سے شام ہو جاتی ہے اور اس کو یہ ٹائم کم بھی نہیں لگتا۔ لوگ ہمیں مشورہ دیتے اتنا لمبا بیان کائی کو بھائی، 1 گھنٹے کا بیان کر رہے ہیں آپ، 50 منٹ کا، اور بھائی 55 منٹ کا، 1 گھنٹے کا بیان کائی کو، چھوٹی ویڈیو ڈالیں، چھوٹی 10-5 منٹ کا بیان کریں، بات کو ختم کریں۔ بھائی اتنے سارے واقعات ہیں، اتنے سارے فضائل ہیں، اتنے سارے مسائل ہیں، اتنے سارے عقائد ہیں اور اتنی ساری چیزیں ہیں، تو ان سب چیزوں کو 10 منٹ میں آدمی کیسے بیان کر دے گا؟ اور ایک آدمی تو ہمیں مشورہ دے رہا تھا کہ آپ صرف شارٹ ویڈیوز ڈالیں، بس اتنا زیادہ لمبی ڈالنے کی نہیں ہے، شارٹ ویڈیو 1 منٹ میں۔ بھئی 1 منٹ میں کیسے آدمی بیان کرے گا؟ تو اسی طرح مفتی احمد اللہ نثار صاحب تو فرماتے ہیں جو آدمی یہ بولے نا بھئی 1 منٹ کی ویڈیو ڈالو، شارٹ ویڈیو، اس کو بولے بھئی تم مر جا، اور مرنے کے بعد 1 منٹ میں تو تیرے اوپر کفن اور انا للہ و انا الیہ راجعون اتنا ہی کر سکتے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ بھئی 1 منٹ میں تو یہ ہو سکتا ہے، کوئی آدمی مر گیا اس کو کفن پہنا کر انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اتنا ہی 1 منٹ میں ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ 1 منٹ میں نہیں ہو سکتا۔ تو پوری مووی دیکھا 3 گھنٹے کی تو اس کو وقت نہیں معلوم ہو رہا۔ نہیں، اب آج کل ہم لوگ جو ہے شارٹ ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور یہ شارٹ ویڈیوز کا جو یہ مرض ہے نا، یہ عوام اور خواص کو دونوں ہے، چاہے حاجی ہے، نمازی ہے، کوئی بھی ہے، کتنا ہی بڑا ہے، جب وہ ایک بار شارٹ ویڈیو چلاتا ہے تو چلاتے اس کو 2-3 گھنٹے ہو جاتے اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا، اتنا مزہ آتا ہے شارٹ ویڈیو چلانے میں۔ اور پھر ہمیں بولتا ہے چھوٹا بیان کرو۔ بھئی یہ تو تم نے 3 گھنٹے خراب کیے ہیں شارٹ ویڈیو دیکھ کر، یہ 3 گھنٹے ہو گئے نا۔ نہیں، لمبی ویڈیو نہیں دیکھتے کوئی، بھئی نہ دیکھو، تم نہ دیکھو۔ تو ہمیں مشورہ دے رہے ہیں بھئی فلموں کے پیچھے اپنے ٹائم کو خراب کرنے والے، گیم کے پیچھے اپنے ٹائم کو خراب کرنے والے، آج ہمارے نوجوان آدھے لوگ گیم کھیل رہے ہیں، گیم سے وقت ضائع ہو رہا ہے۔ جس چیز سے انسان کا، مسلمان کا وقت ضائع ہو، ہر ایسا کام ناجائز حرام ہے۔ جو چیز آدمی کو عبادت سے روک دے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہر کام ایسا جو ہے وہ حرام ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سب جانتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، ان کی شادی ہو گئی، شادی ہوئی تو جمعہ کا دن تھا، تو جمعہ کے دن جب ان کے بیٹے آئے نا، اس وقت آئے کہ جس وقت خطبہ ٹھہر گیا، جب آئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں خطبہ روکا اور بیٹے کو بلایا، کہا کہ اتنی لیٹ کیوں؟ آج کل تو ہمارا نوجوان اور ہمارا خود کا بیٹا نمازی نہیں پڑھ رہا، ہم اس کو کبھی پوچھتے نہیں، تو کہا اتنی لیٹ کیوں آئے ہو آپ، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ ابا جان کل شادی ہوئی نا میری، تو بیوی کی وجہ سے ذرا لیٹ ہو گیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی بیوی کو فوراً طلاق دے دو، جس بیوی کی وجہ سے تمہیں جمعے میں آنے میں لیٹ ہو جائے، عبادت میں جو ہے خلل پیدا ہو جائے، ایسی بیوی کو فوراً طلاق دے دو۔ گھر گئے، فوراً طلاق دے دیا۔ آج خود نماز نہیں پڑھ رہے ہم مسجدوں کو نہیں آ رہے خود، تو ہمارا کیا ہوگا؟ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹے کو فرما رہے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے دو، ایسی بیوی رکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں جو تمہیں عبادت سے روک دے۔ آج یہ فون ہمیں عبادت سے روک رہا نہیں روک رہا۔ آج جب ہمیں ایک بار دیکھو، مووی اور گانے ایک ایسی چیزیں جو ختم ہو جاتے ہیں، جس کی اینڈنگ ہے، لیکن گیم کی کوئی اینڈنگ نہیں ہے۔ آپ ایک گیم بتا دو جس کا اینڈنگ ہے، گیم کا کوئی اینڈنگ ہی نہیں ہے۔ گیم جب ایک بار کھیلتا ہے آدمی، کھیلتا ہی رہتا ہے، انہیں چلاتا، کوئی اس کا اینڈنگ ہے نہیں۔ تو گیم کی وجہ سے ہماری نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، اور ہماری جو ہے والد کی خدمت نہیں کر سک رہا، والد کا خیال نہیں، والدہ کا خیال نہیں، گیم کھیل رہا ہے۔ اور والدہ اگر پانی کا گلاس منگا لے، ہماری نوجوان بچیاں بھی گیم میں کھیل رہی ہیں، والدہ اگر پانی منگا لے تو ناراض ہو جاتا ہے، مجھ سے پانی کیوں منگا رہے ہیں، میں تو گیم کھیل رہا ہوں۔ او بھائی تو کا اتنا بڑا کام کر رہا ہے کہ اس کے کھیلنے کے بعد نبی بن جاتا۔ تو ہمارا جو وقت ضائع ہو رہا ہے، یہ فون سے ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اور ساری رات جو ہے ہمارے نوجوان ساری رات ہمارے نوجوان فون پہ بات کر رہے ہیں، ساری رات۔ آج یہ چھپی ہوئی ہے بات، لیکن قیامت کے دن ایک ایسا آئے گا کہ سارے راز کھلیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارے۔ اور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب لٹکا رہتا ہے، کب ان کے اوپر عذاب آ جائے نہیں معلوم۔ 3 لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب لٹکا ہوا رہتا ہے، زیادہ کھانے والا، زیادہ سونے والا، زیادہ بات کرنے والا۔ آج ہمارے اندر تینوں باتیں ہیں۔ ہم اگر سو گئے تو صبح 8-9 بجے سے پہلے نہیں اٹھ رہے، اگر ہم کھانے لگے، ہم دعوت کو ہم انتظار کرتے ہیں، کہاں ہے دعوت؟ جس دن دعوت رہی صبح سے شام تک نہیں کھاتے، اب تو دعوت میں ہی جا کے کھانا ہے۔ تو زیادہ سونے والا، زیادہ کھانے والا اور زیادہ بات کرنے والا۔ اب تو کسی کے پاس بیٹھتا وقت وہ اتنے مسئلے بتائے گا، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، انہیں ہماروں کو مسئلے بتاتا، پھر وہ چپ ہی نہیں ہوتا، بات کرتا رہتا ہے۔ بھائی خاموش رہنا، ہر مجلس بات کرنے کی نہیں ہوتی۔ جب اپنے سامنے بڑے بیٹھے ہوں تو آدمی خاموش رہے، اسی میں اس کی عزت ہے۔ تو دکان میں کچھ ہے نہیں لیکن دکان کھول لے ایک آدمی، تو اس کو گراہک ہی نہیں ہے۔ جب دکان میں اس طرح ہمارے دل میں کچھ ہے نہیں، ایک آدمی خالی پیلی پے بولتا جا رہا ہے، تو اس سے کیا ہے، اس کی جو ہے عزت ختم ہو جائے گی، عزت گر جائے گی، روب دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ ایسے لوگوں کی کوئی قدر نہیں کرتا جو بولتے رہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ ان کے اوپر عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا لٹکا رہتا ہے، زیادہ کھانے والا، زیادہ سونے والا اور زیادہ بات کرنے والا۔ ساری رات بات کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو عذاب لٹکے گا۔ اب جس سے باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ آج تو کسی کی بیٹی سے، بہن سے بات کرے گا، کل ایک دن آئے گا جب تیری بھی بہن بیٹی ہوں گی، وہ الگ بات ہے، تیرے کو نہیں معلوم ہوگا، وہ الگ بات ہے۔ تو یہ سوچے گا نہیں میری بہن اور میری بیٹی ایسی نہیں ہے، تجھے معلوم نہیں ہوگا، لیکن یہ قرضہ ہے۔ یہ میرے نبی نے جب فرما دیا ہے تو اگر کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ کرے گا تو تیری بہن بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آدمی آئے، انہوں نے کہا کہ میں کلمہ تو پڑھ لوں گا، دیہاتی نے کہا لیکن مجھے زنا کرنے کی عادت ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تجھے اجازت ہے، لیکن ایک بات سوچ، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں چاہتا۔ تو یہ چاہتا ہے تیری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ کہا نہیں۔ تو یہ چاہتا ہے کہ کسی تیری پوتی کے ساتھ، تیری نواسی کے ساتھ، تیری ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ کہا نہیں۔ تو فرمایا ہے کہ وہ بھی کسی کی بہن بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی پوتری ہے، وہ بھی کسی کی نواسی ہے۔ تو اس نے کہا کہ رسول اللہ اب میری بات، آپ کی بات میرے دل کو لگ گئی، اب میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا، توبہ بھی کر لی۔ تو آج ہم یہ سوچیں کہ آج ہم کسی کی بیٹی کے ساتھ ٹائم پاس کریں گے، ہماری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا نوجوان تیار ہونے والا ہے، تیار ہو رہا ہے، جو ہماری بہن اور بیٹی کے ساتھ یہ کام کرے گا۔ اگر بات کر رہے ہیں کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتے ہمارے دائیں اور بائیں مقرر کیے ہوئے ہیں، کِرَامًا كَاتِبِينَ، جس کا نام ہے يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، وہ ہر اس چیز کو جانتے ہیں جن کو تم کر رہے ہو۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، تم کرنے کا ارادہ ہی کرتے ہو، ابھی کیا نہیں ہے، لیکن وہ فرشتے اپنے رجسٹر میں اس چیز کو لکھ لیتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی سوچے میرے بارے میں کسی کو پتہ نہیں، بھائی انسانوں کو پتہ ہو یا نہ ہو، انسانوں سے ہمیں کوئی مطلب بھی نہیں ہے۔ اگر پتہ چل بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بھائی کیا ہوگا، یہاں گھر خالی کر کے کہیں اور چلے جائیں گے، لیکن ہمیں جس کے پاس جانا ہے مرنے کے بعد، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کیسے منہ دکھائیں گے؟ زنا عام ہو رہا ہے فون کی وجہ سے۔ آج کل تو ہماری نوجوان لڑکیاں ایک ریچارج کے لیے، ایک فون کے لیے اپنی عزت کو پامال کرنے تیار ہیں۔ ان کا فون دلا دو یا ان کو ریچارج کرا دو، وہ اپنی عزت عصمت دری خود اپنے ہاتھوں سے لٹوانے تیار ہیں، ایک ریچارج کے لیے، ایک فون کے لیے، ایک فون کے لیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو حضور نے دیکھا کچھ عورتیں جو ہیں وہ اپنے پستانوں کے بل لٹکی ہوئی ہیں، کندے رہتے ہیں نا، کندے، ایسے کندے ان کے پستانوں میں ڈالے ہوئے ہیں اور وہ الٹی لٹکی ہوئی ہیں پستانوں کے بل۔ تو حضور نے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو حضور نے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنی حرکتوں سے، اپنی اداؤں سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی تھی، جو گھر سے اس لیے نکلتی تھی لوگ مجھے دیکھیں، میری طرف مائل ہوں، لوگ مجھے پسند کریں، میری تعریف کریں۔ تو آج ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو اپنے پستانوں کے بل لٹکایا ہوا ہے۔ تو وہ یاد رکھیں، اور ہمارے نوجوان خاص کر کے یاد رکھیں، آج ہماری شادی ہو گئی، شادی کے بعد بھی پریشان ہیں ہم، شادی کے بعد بیوی سے پریشان ہے۔ تو جس آدمی نے شادی سے پہلے اپنی محبت کو استعمال کر لیا ہے فون کے ذریعے سے، شادی کے بعد وہ سچی محبت نہیں دیکھ سکتا۔ شادی کے بعد سچی محبت وہی دیکھے گا جس نے اپنی زمانے کی حفاظت کی ہے، جس نے شادی سے پہلے کسی سے محبت نہیں کی، شادی سے پہلے اپنی جوانی کی حفاظت جس نے کی ہے، شادی کے بعد اس کو سچی محبت ملے گی۔ جو عورت اور جو آدمی شادی سے پہلے ہی یہ سب کام کر لے، آوارہ گردی کے جتنا کام ہے سارا کام کرے، لڑکیوں سے بات کر لیا اور یا لڑکے سے بات کر لی کوئی، تو ایسی عورت اور ایسا
آدمی اپنے بچوں سے کبھی وفا نہیں دیکھ سکتا، اپنے بچوں سے کبھی وفا نہیں دیکھ سکتا، اور اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے کبھی وفا نہیں دیکھ سکتا، اور ایسی عورت اپنے شوہر سے، اپنے بچوں سے وفا نہیں دیکھ سکتی۔ یعنی اس کے بچے فرما بردار ہو جائیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس کے بچے نافرمان ہوں گے، کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو بدل دیا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ شادی کا جو سسٹم ہے نا، اللہ نے بنایا، کسی انسان نے نہیں بنایا ہے، یہ ایسا نہیں۔ اور یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سسٹم تھا بھائی، حضرت آدم علیہ السلام جب آئے تو ان کے بعد ہی یہ شادی کا سسٹم شروع ہو گیا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، تو یہ ترتیب ہیں، جو یہ حکمتیں ہیں شادی کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں۔ تو جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو بدل دے گا، وہ آدمی سکون پا جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو شادی سے پہلے جس نے محبت کی ہے، شادی کے بعد وہ سچی محبت نہیں دیکھ سکتا۔ آج ہمارا نوجوان فون میں اتنا گھس چکا ہے، آج ہالی ووڈ بھی دیکھ لیے، بالی ووڈ بھی دیکھ لیے، گانے بھی سن لیے، سب کر لیے، اب مزہ نہیں آ رہا، اب ان فلموں سے مزہ نہیں آ رہا، اب مزہ آ رہا ہے تو ویب سیریز سے مزہ آ رہا ہے۔ پہلے ایک قانون تھا، اب بھی قانون ہے، فلموں میں جو ہے اتنا جو ہے اب ویسے ہی سمجھ جائیں، بس اتنا چیز نہیں لا سکتے، چھوٹے کپڑے، لیکن اب انہوں نے سوچا کیسے دنیا کو بہکایا جائے، کیسے جو ہے شیطان نے ان کے ذہن میں ڈالا، کیسے لوگوں کو جہنم میں لے جایا جائے، تو اب اس طرح لے جایا جائے گا کہ اب فلموں کے اندر تو وہ سب چیز نہیں لا سکتے، اب ویب سیریز کو چلایا جائے۔ اب ویب سیریز چلا کر اور ویب سیریز کو ہمارے نوجوان دیکھ کر اتنا اس کے اندر گھس چکا ہے، اور اس کی نفسانی خواہشات اتنی بھڑک چکی ہیں، اب یہ منظر ہے کہ داماد ساس پر غلط نظر ڈالتا ہے۔ آپ سرچ کر کے دیکھیں کہ ایسے کتنے واقعات ہیں کہ جنہوں نے آدمیوں نے باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ بدکاری کی ہے، بھائی نے اپنے بہن کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ ایک تو میں خبر دیکھ رہا تھا، میں تو اس خبر کو دیکھ کر حیران ہو گیا، یہ کیسا ہے؟ ایک پوتے نے اپنی دادی کے ساتھ بدکاری کی ہے، استغفر اللہ، آپ سن نہیں سکتے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ ہے فون جب ہم نے غلط استعمال کیا فون، اور جب راتوں کو ساری رات ہمارا نوجوان اور ساری رات واہیات چیزیں دیکھے گا، گندی موویز دیکھے گا، تو اب اس کا دل کیا کرے گا؟ اس کا نفس بھڑک گیا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح اپنی خواہشات کو پورا کروں، تو منظر یہ ہوتا ہے کہ وہ رات کو اپنی بہن کے بستر پر جا کر سوتا ہے۔ ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں، ان کے دوست تھے، وہ اپنے دوست کا واقعہ بتا رہے تھے کہ ان کے رشتہ داروں میں ایک رشتہ داری میں گئے، تو جب رشتہ داری میں گئے تو وہ تو جانتے تھے سب کو، تو گئے تو دیکھا وہاں ایک لڑکی تھی، تو وہ اپنے بھائیوں سے پردہ کر رہی ہے۔ کس سے؟ بھائی سے پردہ کر رہی ہے۔ اب یہ حیران ہوگا، بھائی تیرا بھائی تو ہے، پوچھا پردہ کیوں کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے پردہ ہی کرنا ہے، جب تک میں اس گھر میں رہوں گی اپنے بھائی سے پردہ میں رہوں گی، اپنے بھائی کو کبھی شکل نہیں دکھاؤں گی۔ پوچھا کیا ہوا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ راتوں کو بھائی گندی مووی دیکھتا ہے، فحاشی کرتا ہے، اور رات کو میرے بستر پر آتا ہے۔ یہ سب چیز کہانی کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ کہانیاں فون سے شروع ہوئی ہیں، فون کا غلط استعمال۔ یعنی آج ایک وقت تھا کہ لوگ جنت میں جانے کی کوشش کرتے تھے اور جہنم سے اپنا آپ کو بچاتے تھے، آج ایسا وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگ خود بول رہے ہیں میرے کو جہنم میں لے کے جاؤ، میرے کو جہنم میں لے کے جاؤ، میں جہنم میں جانے تیار ہوں، کہ اتنی نافرمانی کری۔ یعنی ایک وقت اس کا غلط استعمال کرنے سے ایسا وقت آتا ہے کہ بھائی بہن پر غلط نظر ڈال سکتا ہے، بھائی جان بہن وہی اپنی سالی پر غلط نظر ڈال سکتا ہے، داماد اور ساس کے چکر چل سکتے ہیں فون کے غلط استعمال سے۔ یہ سب چیز حرام ہے۔ اگر کسی داماد نے اپنی ساس کے بارے میں صرف غلط سوچ بھی لیا، کرنا تو دور کی بات ہے، اگر سوچ بھی لیا تو اس کی بیوی اسی وقت اس پر حرام ہو گئی، اس کی بیوی اسی وقت اس پر حرام ہو گئی۔ تو ہم ایسے کام نہ کریں کہ جہنم میں لے جائیں۔ یہ فون ہمارا جہنم میں لے جانے والا ایک آلہ ہے۔ اگر ہم غلط استعمال کر رہے ہیں، صحیح استعمال کر رہے ہیں تو جنت میں جانے والا آلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نا کیا کیا، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کیا کہوں گی؟ اللہ تو میرے فون سے پوچھ کہ میں نے کبھی غلط استعمال نہیں کیا، میں نے کبھی کوئی مووی نہیں دیکھی۔ آج ہمارے فونوں میں قرآن نہیں ہوتا ہے، آج ہمارے فونوں میں حدیث نہیں ہوتی ہے، آج ہمارے فونوں میں کسی مول صاحب کی کوئی باتیں نہیں ہوتی ہے، آج ہمارے فون میں کوئی قرآن، کوئی حدیث، کوئی اچھی باتیں، دین کی باتیں نہیں ہوتی ہے۔ آج ہمارے فون میں صرف موویز ہوتی ہے، موویز، گانے ہوتے ہیں، گانے، یہ آج ہمارا ہے۔ جب رات کو غلط استعمال کرے گا تو ہوس بھڑکے گی، ہوس، اب وہ سوچے گا کہ میں کسی طرح اس ہوس کو ختم کروں، یا تو وہ پھر صبح اٹھ کے گرل فرینڈ بنانے کی سوچے گا، اب کسی کی بہن بیٹی پہ غلط نظر ڈالے گا، بن رہی ہے آسانی سے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے ساتھ زبردستی کرے گا، ریپ کرے گا، عصمت دری کرے گا، اس کی عزت لوٹے گا، ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو مرڈر ہی کر دے گا۔ بھائی دنیا میں کوئی اسکول، کوئی کالج ایسا نہیں ہے، کوئی مدرسہ، کوئی مسجد، کوئی خانقاہ، کوئی عبادت گاہ، کوئی گھر کے ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہوں کہ آپ کو مرڈر کیسا کرنا ہے، قتل کیسا کرنا ہے، ریپ کیسا کرنا ہے،
کہیں دنیا میں کوئی کسی نے ایسا جو ہے اپنے ایسی کوئی مدرسہ نہیں کھولا، ایک اسکول نہیں، کالج کہیں بھی نہیں ہے، یونیورسٹیز کہیں بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارے نوجوان پھر بھی کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں تو فون سے سیکھ رہے ہیں، فون سے۔ ابھی آپ نے دیکھا نہیں کہ ایک آفتاب نام کے آدمی نے اپنی گرل فرینڈ کو مارا اور اس کے 35 ٹکڑے کرے، اور 35 ٹکڑے کرنے کے بعد فریج میں رکھا۔ جب وہ پکڑا گیا، جب اس سے پوچھا بھائی تو نے 35 ٹکڑے کرے اور فریج میں رکھے، آئیڈیا کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا کہ ایک مووی ہے، اس مووی میں ایسا ہوتا ہے، وہ مووی دیکھ کر میں نے بھی ایسا کیا ہے، وہ مووی دیکھ کے میں نے ایسا کیا ہے۔ دو چھوٹے چھوٹے بچے 10 سال کے، انہوں نے ایک چھوٹے بچے کو لیا، چھوٹے بچے کو لے جا کر ٹرین کی پٹری پر رکھ دیا، ٹرین آئی، بچہ مر گیا۔ جب CCTV کیمرے میں دیکھا، بچوں کو پکڑا تو بچوں سے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ بھائی 10 سال کے 18 سال کے بچے ہیں، تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ آج ہم نے فون میں دیکھا تھا صبح، وہ اس میں 2 بچے تھے، وہ چھوٹے بچے کو لے کر پٹری پر رکھ دیا، وہ مر گیا، تو ہم نے بھی سوچا ہم بھی ایسا ہی کریں۔ تو آج ہمارا معاشرہ، سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے، اور یہ ساری جو ہے وجہ فون ہے، فون۔ تو آج ہم اپنے نوجوان بچوں کا فون چیک کریں، نوجوان بیٹیوں کا فون چیک کریں، نوجوان لڑکیاں ہیں جو، وہ لڑکیاں آج ہماری مرتد ہو رہی ہیں، مرتد۔ پہلے ایک بات ہوتی ہے، پھر دوستی ہوتی ہے، اور پھر جو ہے پیار محبت شروع ہوتا ہے، پھر وہ جو ہے غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کر چلی جاتی ہے، اور پھر وہاں جا کر بیان دیتی ہے کہ مجھے خطرہ میری ماں باپ سے ہے، مجھے خطرہ میرے بھائی سے ہے، مجھے خطرہ میرے ماموں سے ہے، مجھے خطرہ میرے پھوپھا سے ہے۔ جن لوگوں نے جب تو پیدا ہوئی تھی، جن لوگوں جو کتنے خوش ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام ہمارے گھر میں آیا ہے، تو وہ لوگ کتنے خوش ہوئے تھے، وہ ماں کتنی خوش ہوئی، وہ والد صاحب کتنے خوش ہوئے، جس والد صاحب نے ہماری پیدائش پر پورے محلے کے اندر لڈو بانٹے، برفی بانٹی، اتنے خوش ہوئے پورے محلے کے اندر۔ آج جب بھاگ جاتی ہے لڑکی تو یہ بیان دیتی ہے کہ مجھے خطرہ میرے والد صاحب سے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قہر اس وقت جو ہے نازل ہونے والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ایسے لوگوں پر برستی رہتی ہے، ایسے لوگوں پر پڑتی رہتی ہے۔ تو بھاگنے والے یاد رکھیں کہ آج تم بھاگائے، کل کو تیری بیٹی بھی بھاگے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے یہ ہاتھ دیے ہیں، ہماری جو یہ زبان دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زبان اور یہ ہاتھ کسی سے غلط چیٹنگ کرنے کے لیے، کسی سے غلط اور واہیات باتیں کرنے کے لیے نہیں دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے یہ ہاتھ دیے ہیں تاکہ ان ہاتھوں سے ہم قرآن کو پکڑیں، ان ہاتھوں سے ہم غریب کی مدد کریں، ان ہاتھوں سے والد صاحب کی خدمت کریں۔ وہ یہ زبان اس لیے دی ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بیان کریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام لوگوں کو پڑھ کر سنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لوگوں کو سنائے، صحابہ کی تعریف لوگوں کو سنائے، تابعین کی تعریف لوگوں کو سنائے، تبع تابعین اور ولی اولیاء کرام جو ہیں ان کی تعریف لوگوں کو سنائے کہ وہ کیا کر کے گئے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہاتھ اور یہ زبان دی ہیں۔ لیکن آج یہ سوچتا ہے ہمارا نوجوان کہ میرے ہاتھ دیے ہیں اس لیے کہ میں غلط لڑکیوں سے چیٹنگ کروں، اور آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں اس لیے دی، آنکھیں اس لیے دی کہ قرآن کو پڑھوں۔ ایک اندھے سے پوچھو آنکھوں کی قدر و قیمت کیا ہے؟ اندھا چاہتا ہے کہ میں قرآن کو پڑھوں، مسجد کو جاؤں، میں دیکھوں میرے والد صاحب کیسے ہیں، میں دیکھوں میرے بچے کیسے ہیں، میں دیکھوں میری والدہ کیسی ہیں۔ آج ہمارے پاس یہ آنکھیں ہیں، یہ نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھائی تجھے آنکھیں اس لیے دی کیا، ہاتھ اس لیے دی کیا، زبان اس لیے دی کیا؟ تو یہ کس لیے دی تھی؟ آج ہمارے جو ہے کس چیز میں استعمال ہو رہی ہے؟ آج ہمارے گھروں میں ہماری عورتوں کی بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ سارا دن فون پہ بات کر رہی ہیں ہماری عورتیں، اس پر غیبت ہے، جھوٹ ہے، چغلی ہے، اور اس کی برائی اس کی برائی، گھنٹے گھنٹے بات کر رہی ہیں، گھنٹے گھنٹے۔ اور جھوٹ اور چغلی جو ہے اتنا آسان ہو گیا ہے فون کے ذریعے سے، جھوٹ بھی بڑا آسان ہو گیا فون کے ذریعے سے۔ ایک آدمی کو اگر کسی سے وعدہ کرنا ہے تو جھوٹا وعدہ کر دیتا ہے، یا وہ اپنے گھر میں موجود ہے، وہ کہتا ہے میں گھر میں نہیں ہوں۔ اور یاد رکھیں حضور نے فرمایا جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے، کوئی مسلمان جب جھوٹ بولتا ہے تو یہ جو فرشتے ہیں، فرشتے اس کی جھوٹ کی جو اتنی بدبو آتی ہے کہ فرشتے بھی اس کے پاس سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے ہمیں نہیں آتی وہ بدبو، لیکن فرشتوں کو وہ جھوٹ کی بدبو آتی ہے۔ اور جو حضور نے فرمایا کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برستی رہتی ہے۔ اور جو آدمی جھوٹ بولتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ جو آدمی بات بات پر جھوٹ بولے ایسا آدمی تو منافق ہے، منافق۔ اور ہم فون کے ذریعے سے رات دن جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ پھیلا رہے ہیں، حالانکہ وہیں سے بولتے میں یہاں نہیں ہوں، آج میرے کو ٹائم لگتا آنے میں گھر میں نہیں ہوں، فلاں جگہ ہوں، فلاں جگہ ہوں۔ اتنے جھوٹ موبائل کے ذریعے سے آج ہماری عورتیں سارے دن غیبت کر رہی ہیں، اس کی برائی اس کی برائی، یہاں اس کی برائی یہاں اس کی برائی، لڑائی کروا دی آپس میں۔ یہ سب چیز ہماری عورتوں کو بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اور کچھ لوگ کی عادت یہ ہے کہ وہ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے بیت الخلاء میں گئے اور بیت الخلاء میں بھی جو ہے فون پہ باتیں کر رہے ہیں۔ آپ یاد رکھیں جو آدمی بیت الخلاء میں فون کا استعمال کرتا ہے، بیت الخلاء میں فون کا استعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی سے پہلی بات غصہ ہو جاتے ہیں، ایسے آدمی پر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ لازم ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ایسا آدمی کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، بھولنے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ صبح کیا کام کیا شام کو بھول جاتا ہے، رات میں کس سے وعدہ کیا کس سے فون پہ مطلب کون سا وعدہ کیا فون پہ صبح کو بھول جاتا ہے وہ، کئی کو فون غلط بیت الخلاء میں استعمال کرنے کی وجہ سے۔
تو یاد رکھیں اپنے ذہن کو اگر طاقتور بنانا ہے تو فون کو جو ہے بیت الخلاء میں استعمال نہیں کرنا ہے۔ انڈیا کے اندر یہ سروے ہوا، انڈیا کے اندر سروے یہ ہوا کہ 60% لوگ ایسے ہیں، 60% لوگ ایسے ہیں کہ جو بیت الخلاء میں بھی فون کا استعمال کرتے ہیں۔ اور کچھ نوجوان تو ہمارے اتنے پاگل ہیں، انہیں فون میں بیٹھا کسی کا فون آیا وعلیکم السلام، وہ پوچھتا کیسے ہو، الحمدللہ۔ جب یہ الفاظ کہے آپ نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اسی وقت برسنی شروع ہو گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا نام بیت الخلاء میں کس طرح لے سکتے ہیں؟ اور کچھ لوگوں کو عادت یہ ہے کہ وہ اذان کی رنگ ٹون لگاتے ہیں، قرآن کی رنگ ٹون لگاتے ہیں۔ اب وہ جو اذان کی رنگ ٹون ہے، قرآن کی رنگ ٹون ہے، اور وہ بیت الخلاء میں کیا، بیت الخلاء میں بج رہی ہے اذان، بیت الخلاء میں اذان ہو رہی ہے۔ بیت الخلاء میں تو اذان کا جواب بھی نہیں دے سکتے آپ۔ بیت الخلاء میں آپ بیٹھے ہو، کسی نے سلام کیا ہے تو آپ بیت الخلاء سے باہر نکلنے کے بعد اس کا سلام کا جواب دو گے، اندر جواب نہیں دے سکتے آپ۔ تو ذہن کمزور ہوتا ہے، بھولنے کی بیماری پیدا ہوتی ہے، یادداشت ختم ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اس آدمی پر لازم آ جاتا ہے جو بیت الخلاء کے اندر بھی بات کرے۔ تو بیت الخلاء کے اندر نہ بات کرنا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے جیسے کسی کے پاس فون کر رہے ہیں، اب جو فون کر رہے ہیں نا اس میں بھی اس نے جو ہے کچھ دعائیں وغیرہ اور کچھ قرآن وغیرہ آیت نعت وغیرہ لگائی ہوئی ہیں۔ اب ایک آدمی باتھ روم میں ہے، آپ یہ سمجھو کہ ٹینکی میں پانی ختم ہو گیا، اب اس کے پاس فون تو ہے، اب اگر اس کو فون ملا رہا تو وہاں آیت بج رہی ہیں، آیت چل رہی ہیں، اذان چل رہی ہے، قرآن کی آیت چل رہی ہے، نظم چل رہی ہے۔ اب یہ کس طرح مطلب کیسے کرے؟ فون کرے تو مصیبت، نہ کرے فون مصیبت۔ کسی کو فون کر رہے ہیں تو اس نے ربنا ظلمنا لگایا، اب آمین کہنا ہے، اب وہ آمین کہے گا یا اس کی باتوں کو سنے گا؟ اس لیے یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ بید بھی ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ اپنی اسکرین پہ، فون کی اسکرین میں کعبے کی، بیت اللہ شریف کی فوٹو لگاتے ہیں، کوئی آیت لگاتے ہیں، تو وہ نہیں لگانا چاہیے۔ دیکھو میرا فون کچھ بھی نہیں لگا ہوا، لگانے زندگی میں نہیں لگا، فون لوک کرے تو بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ کا فون ہے، آپ کے فون کے اوپر کوئی بیت اللہ شریف کی، مدینہ طیبہ کی فوٹو نہ ہو، یہ بید بھی ہے۔ ایک آدمی باتھ روم میں جائے، اور چلو بہت سارے لوگ ایسے جو نہیں استعمال کرتے، ایک آدمی جو استعمال کرتا ہے اور باتھ روم میں جائے، باتھ روم میں جب وہ دیکھے گا تو اس کی اسکرین پر سب سے پہلے دیکھا کہ بیت اللہ شریف ہے، تو یہ بیت اللہ شریف کی بید بھی ہے، قرآن کی بید بھی ہے۔ تو فون والوں نے جو فون بنایا ہے نا پہلے ہی بہت سوچ سمجھ کے بنایا ہے، اس کے اندر کوئی ایسی رنگ ٹون نہیں دی، اس کے اندر سادہ رنگ ٹون دی انہوں نے، بھائی سادہ رنگ ٹون ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اب لگا لیا، اب اس کا باتھ روم میں فون آ گیا اور باتھ روم میں جو کو اذان ہو رہی ہے، اذان کی بید بھی ہے۔ اب دوسری بات دیکھو، ربنا ظلمنا انفسنا سب کو یاد ہے نا، اب ربنا ظلمنا کسی نے فون پہ لگا، فون آیا میرا، اب ربنا ظلمنا انفسنا اتنا بولا اور میں نے فون اٹھا کے فون بات کر لیا، تو وہ آیت آدھی ہو گئی، آدھی بھی پوری نہیں ہوئی، آدھی ہونے کی وجہ سے یہ بید بھی ہے۔ قرآن کی آیت کو اگر پڑھنا ہے پوری پڑھنا ہے، پوری پڑھنا ہے، پوری سننا ہے، تو یہ بید بھی ہے۔ تو فون استعمال کرنے کے بھی مسائل ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ فون کس طرح استعمال کرنا ہے، فون پہ کون سی رنگ ٹون رکھنا ہے۔ اور جو لوگ گانے کی رنگ ٹون رکھ رہے ہیں، گانے کی رنگ ٹون، بہت سارے لوگ ہیں ایسے گانے کی رنگ ٹون رکھ رہے ہیں اور مسجد میں بھی گانے بج رہے ہیں۔ تو میں اگر کسی کو فون کر رہا ہوں اس نے گانے کی رنگ ٹون ہے، تو جب میں نے یہ گانے سنا تو میرا جو سنا اور جو میرے سننے کی وجہ سے جو گناہ ہوا وہ گناہ مجھے تو ملے گا ہی، اب میرا جو گناہ ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ اب بہت سارے لوگوں کی شوق ہے، فون آتا ہے تو گانا بجتا ہے، بھئی یہ گانا کوئی تیرے واسطے الگ سے بنایا ہے کیا؟ بھئی گانا سب کو معلوم ہے، ایک گانا جو آدمی گانا سنتا ہے اس کو سب معلوم ہے گانا کون سا ہے، انہیں سن لیتا گھر کو جا کے۔ لیکن یہاں مسجد میں آنے کے، اور مسجد بھی اگر نہیں ہے گھر میں بھی ہے تو گانے سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی خود تو گنہگار ہے اور اپنے ساتھ سب کو لے کے ڈوب رہا ہے۔ اس لیے کوئی آدمی اگر گناہ کر رہا ہے اور اس نے اپنے گناہ کا شریک کسی کو نہیں بنایا، اس کے گناہ کا کوئی گواہ نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیں گے کہ تیرے گناہ کا کوئی شریک نہیں ہے، تیرے گناہ کا کوئی گواہ نہیں ہے۔ اب ایک آدمی محفل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے فون پہ گانے کی رنگ ٹون لگی ہوئی ہے، اب گانے کا فون آیا تو گھر کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب نے گانا سنا ہے، اب یہ گانے ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے بھی سنا، اس نے بھی سنا، اب یہ گناہ جمع ہو گیا ہے، اب اس کے گواہ لوگ بن گئے ہیں۔ جب اس کے گواہ لوگ بنے گئے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش کرنا چاہیں گے تو یہ لوگ بولیں گے اللہ کی اس کی بخشش کیوں کر دی، حالانکہ اس نے ہمارے سامنے فلاں وقت میں گانا سنا تھا، تو اس کے گناہ کے گواہ بن گئے۔ تو آج کل ہمارے فون میں گانے کی وجہ سے ہم لوگوں کو اپنا گناہ کا گواہ بنا رہے ہیں۔ کیا ضرورت ہے بھائی فون میں گانے لگانے کی؟ مسجد میں آ رہے ہیں، کتنی مرتبہ ایسا ہوا، کتنی مرتبہ ایک آدمی اس کی عمر 60 سال، یہی کی بات ہے، مغرب کی نماز ہو رہی، مغرب کی نماز میں جو ہے میرے محبوب قیامت ہوگی، بتاؤ گانے چل رہے ہیں۔ ایک آدمی جس نے 50 سال پہلے یہ مووی دیکھی تھی اور اس نے چھوڑ تو دیا ہے لیکن اس کے ذہن میں مووی ہے نہیں، جب وہ
نماز میں یہ گانا بجے گا تو اس کے ذہن میں پورا گانا بھی آ گیا یہ اور پوری مووی بھی آ گئی. جب اس کے ذہن میں یہ سب کچھ آ گیا تو اب اس کا خشوع اور خضوع، نماز کا جو خشوع اور خضوع تھا، جس ارادے سے اور جس طرح نماز پڑھنی تھی، وہ نماز کا خشوع اور خضوع ختم ہو گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو آدمی دوسرے لوگوں کی نماز میں خلل ڈالتا تو اس کو کوڑے لگواتے تھے آپ کہ یہ آدمی دوسرے نمازوں کی جو ہے خلل ڈال رہا ہے نماز میں، اس کو کوڑے لگائے جائے. آج ہماری نمازیں خراب ہو رہی ہیں. آج بتانا پڑتا ہے بھائی موبائل سوئچ آف کر لیں، پھر بھی 2-4 آدمیوں کا فون جو ہے سوئچ آف نہیں ہوتا، آن رہ جاتا ہے. بھری مسجد بھری ہوئی ہے، 400-500 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے درمیان ایک دم سے فون آتا ہے اور گانا بج جاتا ہے. یعنی فون آنا یہ کوئی بڑی بات نہیں، بھائی فون آ سکتا ہے کسی کا بھی، لیکن آپ رنگ ٹون تو سادہ لگائیں نا، گانے کی رنگ ٹون کی کیا ضرورت ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ نافع رحمۃ اللہ علیہ تھے، تابعین ہیں. تو جب جا رہے تھے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، تو ایک آدمی بانسری بجا رہا تھا. بانسری تو کوئی گانا نہیں ہے نا، بانسری تو وہ ہے جو اپنے بچوں کو خرید کے دیتے ہیں ہم 10 روپے کے لیے، پوں بجا لے وہ. تو ایک آدمی بجا رہا تھا تو آپ نے اپنے کان میں انگلی ڈال لی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان میں انگلی ڈال لی. ان کو پوچھا دیکھو وہ اب بھی آواز آ رہی ہے؟ کہا آ رہی ہے. پھر آ رہی ہے. 3 بار پوچھا تو چوتھی بار پوچھا، جب کہا کہ اب وہ آواز نہیں آ رہی تو انہوں نے اپنے کان سے انگلیاں نکالی اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اسی طرح جا رہا تھا تو ایک آدمی بانسری بجا رہا تھا تو حضور نے فرمایا کہ اس آدمی پر لعنتیں برس رہی ہیں، لعنتیں اللہ تعالیٰ کی لعنتیں برس رہی ہیں. جب اس پر لعنتیں برس رہی ہیں تو میں نے اس کی آواز سن کے اپنے کانوں میں انگلی ڈال دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی لعنت برسنے کی وجہ سے میں اس آواز کو سنوں، میرے اوپر بھی یہ آواز جو ہے لعنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی برسنی شروع ہو جائے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ بیٹھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ بن مسعود مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھانے کے جانے کے بعد باہر چلا گیا. اس کا کام تھا پوں وہ بجاتا تھا، لوگوں سے پیسے مانگتا تھا، بوڑھا آدمی تھا. جب وہ مسجد کے باہر گیا نماز پڑھی، کس کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے؟ حضور کے ساتھ. کس کی مسجد ہے؟ حضور کی مسجد ہے، مسجد نبوی ہے، حضور کی سکھائی ہوئی نماز ہے، حضور کے ساتھ نماز ہے، حضور کے صحابہ کے ساتھ نماز ہے. اگلا جملہ سنیں آپ، وہ مسجد میں نماز پڑھا، مسجد کے باہر گیا تو بانسری بجانے لگا پوں تو حضور نے آواز دے کر فرمایا لا صلاۃ لہ، اس آدمی کی نماز قبول نہیں ہے، اس آدمی کی نماز قبول نہیں ہے، حضور نے فرمایا ہے. اور آج ہم بانسری تو آدمی تصور ہی نہیں کر سکتا یہ زمانے میں کہ بانسری بھی کوئی گانا ہے اور وہاں بانسری بجا رہے. حضور نے فرمایا کہ لا صلاۃ لہ، اس آدمی کی نماز قبول نہیں ہے. اور ابن ماجہ کی روایت ہے، صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا راوی ہیں، حضور نے فرمایا جو آدمی دنیا کے اندر گانے سنے گا اور دوسروں کو سنا رہا ہے، یہ مسجد میں آ رہے ہیں نا جو دوسروں کو گانے سنا رہے ہیں فون کے ذریعے سے، فون میں گانے کی رنگ ٹون لگی ہوئی ہے، یا ہم لوگ مسجد میں نہیں سنا رہے تو گھر میں بھی اگر ہیں اور فون کی گانے کی رنگ ٹون لگی ہوئی ہے تو حضور نے فرمایا کہ ابن ماجہ کی روایت ہے، صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ حدیث کا راوی ہیں، حضور نے فرمایا ایسا آدمی قیامت کے دن ننگا بنا کر اٹھایا جائے گا، ننگا اٹھے گا اور ہجڑا بنا کر اٹھایا جائے گا. ننگا اور ہجڑا ایسا آدمی، اس کو پوچھے گا بھائی تو ننگا کیوں ہے، تو ہجڑا کیوں ہے، اس کو دکھایا جائے گا تو وہ بول نہیں سکے گا. فرشتے اس کو بتائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ آدمی تھا کہ دنیا کے اندر گانے سنتا تھا اور لوگوں کو گانے میں ملوث کرتا تھا. آج کل تو ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے صرف میوزک سن کے گانا بتا دیتا ہے. میوزک، جب کسی گانے کا میوزک شروع ہوتا ہے نا، گانا ایک دم سے شروع نہیں ہوتا، پہلے میوزک اسٹارٹ ہوتا ہے. اب ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ میوزک شروع ہوتا ہے تو گانا بتا دیتا ہے فلاں گانا ہے. قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں تو بتا نہیں سکتا یہ کون سے پارے کی آیت ہے، کون سی صورت کی آیت ہے، یہ کہاں ہے آیت، یہ قرآن میں ہے بھی یا نہیں ہے. ہمیں تو یہ نہیں معلوم حدیث میں اور قرآن میں کیا فرق ہے، یہ جو پڑھی جا رہی ہے حدیث ہے یا قرآن ہے. حالانکہ حضور نے فرمایا امرت بہدم الطبل والمزمار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے بھیجا ہے، میرے بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں گانے بجانے والی جتنی بھی چیزیں ان سب کو توڑ کر پھینک دوں. تو سب سے پہلے اپنے فونوں سے گانے کی رنگ ٹون ہٹائے. دوسری بات، اسکرین پر کسی ہیرو ہیروئن کی فوٹو رکھنا ناجائز حرام ہے. المرء مع من حب، دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا. اب یہاں جس ہیروئن کی فوٹو لگائی ہے، جس ہیرو کا فوٹو لگایا ہے تو ہم قیامت کے دن اسی ہیرو ہیروئن کے ساتھ ہوں گے. جو آدمی فحاشی پھیلا رہا ہے اور جو لوگ اسلام کو بدنام کرنے پہ تلا ہوا ہے، مسلمانوں کو بدنام کرنے پہ تلا ہوا ہے اور دنیا کے اندر آوارہ گردی پھیلا رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو بگاڑ رہا ہے، جو ہیرو ہیروئن ہے تو وہ کہاں جائیں گے سب کو معلوم ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر آج ہم نے اپنے فون کی اسکرین پر ان کے فوٹوز لگائے ہیں، ان کے فوٹوز تو کل قیامت کے دن بھی ہم انہی کے ساتھ ہوں گے. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، ہمارا کام ہے بتانے کا. تو ہمارے فون کی اسکرین پہ کسی ہیرو ہیروئن کی فوٹو نہ ہو اور ہماری رنگ ٹون گانے کی نہ ہو. مسجد میں آئے تو اپنے فون کو سوئچ آف کر کے آئے، تو ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہماری پکڑ ہو جائے.
رات بھر فون دیکھنے کے باوجود بھی فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی. 1 لاکھ کا فون لے لیا لیکن یہ 1 لاکھ کے فون سے فجر میں الارم لگا کے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی. ایسے 1 لاکھ کے فون کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بیکار ہے ایسے 1 لاکھ کا فون. آج بچوں کو ہمارے پاس لے کے آتے ہیں, بھائی مولوی صاحب ہمارے بچوں کو سمجھاؤ. جب بچوں کو سمجھانا شروع کیا تو بچے نے اپنے جیب میں سے جو فون نکالا اس کی قیمت 1 لاکھ ہے. بھائی جس بچے کو آپ نے 1 لاکھ کا فون دیا اس کو کیسا سمجھائیں ہم؟ آپ نے بگڑنے کا آلہ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے. دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ ہر چیز دیکھ سکتا ہے, کتنی واحد کون سی مووی دیکھنا وہ دیکھ سکتا ہے. تو جس آدمی کے پاس 1 لاکھ کا پہلے ہی فون ہے اور ساری دنیا اس کے ہاتھ میں ہے, جب فون بنا تھا کہ کیا کہا تھا ان لوگوں نے کہ کر لو دنیا مٹھی میں, کر لو دنیا مٹھی میں. آج مٹھی میں ہے نہیں ہے. تو فون کا غلط استعمال, یہ فون ہمیں جنت کا بھی مستحق بنا سکتا ہے, جہنم کا بھی مستحق بنا سکتا ہے. اب آپ کی مرضی ہے, آپ جنت میں جانا چاہتے ہو جہنم میں جانا چاہتے ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.